ریٹ جیسے اوپر گئے تھے اسی طرح تھوڑے سے برائے نام سے نیچے آئے. ایک منی بجٹ آ رہا ہے. پاکستان میں رہنا اس وقت ایک جہاد سے کم نہیں ہے. برین ڈرین بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے. میں ظلم کے خلاف بات کرتا ہوں. ظلم پہ چپ رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریاض کھوسا میسٹرو سولر سسٹم ڈیفینس روڈ لاہور آپ سے مخاطب ہوں. تھوڑا آج ہم سولر پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سولر میں کیا اپڈیٹس ہیں. سولر میں کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ہے. ریٹ جیسے اوپر گئے تھے اسی طرح تھوڑے سے برائے نام سے نیچے آئے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس پہ ایسی کوئی تبدیلی آئی جس پہ ہم بات کریں. کوئی تبدیلی ایسی نہیں آئی جو قابل ذکر ہو. ہاں قابل ذکر ملکی حالات ہیں. قابل ذکر وہ ناانصافیاں ہیں جو اس وقت عروج پہ ہیں. اور قابل ذکر محب وطن پاکستانی ہے جو پاکستان میں رہنا اس وقت ایک جہاد سے کم نہیں ہے. آپ جانتے ہیں. تو آج ہم اس پہ ذکر کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سننے میں آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ایک منی بجٹ آ رہا ہے. کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ تھا کیونکہ آئی ایم ایف کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو نہیں ہو پایا. یہ تو ہمیں کنفرم تھا کہ جب ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوگا تو پھر جو بیچارے اس وقت کہتے ہیں نا کہ وہ جو وزن ہے وہ سیدھی ایک جو ہوتی ہے نا اسٹریٹ یعنی جیسے ایک سیدھی لکڑی ہوتی ہے اس پہ وزن پڑتا ہے. اگر آپ اس پہ وزن ڈالیں تو اس پہ جو سیدھے لوگ ہیں یا جو ٹیکس دینے والے ان پہ مزید وزن پڑے گا اور یہ مزید پڑنے جا رہا ہے. اور اگر منی بجٹ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جناب مزید مہنگائی، مزید ڈپریشن، مزید غربت سے نیچے. اور اس وقت پاکستان غریب ترین ملکوں میں یعنی جو جتنے غریب ترین ملک ہیں وہ ہم سے نیچے اب صرف میرے خیال 2 ملک ہی رہ گئے ہیں. ایک مالی ہے اور ایک کوئی میرے خیال ایتھوپیا ہے افریقہ کا ملک. تو یہ 2 ہی ہیں. اس کے بعد پاکستان کیونکہ اتنی ریپڈلی پاکستان میں غربت آئی ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ غریب ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان میں. اور اسی طرح ناانصافی میں بھی ہم کو 144 یا 143 نمبر پہ آئے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کمال ریکارڈ پاکستان نے قائم کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو اس معاملے میں ریکارڈ ہے ہمارے وہ دنیا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اسی طرح پی آئی اے ریکارڈ با کمال لوگ اور لاجواب سروس. آپ نے یہ سنا ہی ہوگا یہ پی آئی اے کا لوگو تھا. 10 ارب کی بولی لگی ہے جناب. جیسے حرام کا مال ہوتا ہے یہ ہمارا قومی مال نہیں ہے، یہ حرام کا مال ہے. 10 ارب وہ بھائی 80 ارب کا تو اس کا صرف سنا ہے کہ جہاز ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ بھی ملایا تو شاید یہ پتہ نہیں اور کتنی خربوں سے خراب کے قریب جو ہے نا وہ اوپر چلی جاتی ہے. تو 10 ارب روپے اور وہ بھی کسی کمپنی نے کہا جی اس میں ہم پلاٹوں میں ایڈجسٹ کریں گے فلاں کریں گے فلاں کریں گے. بہت افسوس ہوتا. ایسے لگ رہا ہے جیسے لوٹ کا مال ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا میدان بن چکا ہے جس میں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی ہاکی کھیل رہا ہے، کوئی کبڈی کھیل رہا ہے. کھیل ہی چل رہے ہیں اور ایسے ایسے کام سننے کو مل رہے ہیں. بہت دل دکھتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ ہر محب وطن کو ہوتی ہے. تو اب اگر ہم بات کریں اس کی جو دل برداشتہ ہو کہ ہمارے کتنے یعنی ابھی اگر میں کہوں کہ یو این او نے رپورٹ کیا کہ 45,000 پروفیشنل تو 2023 میں چلے گئے تھے اور اب اور جا رہے ہیں اور اس میں 2022 میں لوگ چلے گئے تھے. برین ڈرین بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے اور جو بیچارے نہیں جا سکتے یا جن کے ایسٹس بہت زیادہ ہیں وہی روکے ہوئے. کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں جس سپیڈ سے ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے مشکل ہے کہ یہ کہیں واپس کسی اپنے ڈائریکشن پہ آ سکے. تو بہت سارے دوست اب آپ کہتے ہیں جی میں یوتھ ہی ہوں. بھائی میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں بہت دفعہ تردید کر چکا ہوں. ہاں میں ظلم کے خلاف بات کرتا ہوں. ظلم پہ چپ رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے. تو ظلم پہ بولنا چاہیے، وہ تو ہر بندے کو بولنا چاہیے اور میں بھی وہی بات کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرا کسی پارٹی سے تعلق ہے یا میرا کوئی سیاسی ایجنڈا. میں سیاست کی بات ہی نہیں کرتا. میں تو ظلم کی بات کرتا ہوں اور ظلم کی بات تو ہر محب وطن کو کرنی چاہیے. جو کیوں جس پہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے نان مسلم ہی ہوں، لیکن ظلم پہ بات کرنا ہمارا بنتا ہے. تو تیسری اور آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ جیسے میں ہمیشہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ انصاف جو ہے خدا کی پسندیدہ ترین صفت.
اور ناانصافی ہمارے ملک میں عروج پہ ہے، اور اگر ناانصافی نہ ہوتی تو اتنے پروفیشنل پاکستان چھوڑ کے نہ جاتے، اور اس سپیڈ سے غربت نہ آتی جس سپیڈ سے نیچے جا رہی ہے۔ اور انصاف تبھی ہوتا ہے جب کوئی انصاف کرنے والا ہو، تب پاکستان میں انصاف ہو سکتا ہے۔ پیٹرول کی اگر ہم بات کریں تو پیٹرول اس ٹائم 67 سینٹ پہ اس پہ ہو رہا ہے، ڈالر پہ۔ تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ پاکستان میں کتنا 60 سے 65 روپے تو صرف گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے پیٹرول پہ، اور لیویز الگ ہے۔ تو پیٹرول بھی پاکستان میں سستا ہونا چاہیے، لیکن کون کرے گا سستا پاکستان میں پیٹرول؟ جس کو قوم کا احساس ہوگا، جس کو قوم کا درد ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، بہت ساری محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔